सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, रूबरू बैठी हैं और फिर तलाश कर रही हैं, तलब कर रही हैं, मज़ीद उसके शुक्र को तलाश कर रही हैं, उसके फ़ज़ल को तलाश कर रही हैं। हिदायत, इल्म और इरफ़ान और शऊर और आगाही की जानिब गामज़न है। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ आपको इरफ़ान रमज़ान में। इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम अलिफ लाम मीम शुरू हुआ जाता है और जिसके आगाज़ में हम बूझ तो जाने भी करते हैं, मगर हमारी खुशकिस्मती है कि उलमा कराम का साथ हमारे दरमियान रहता है। इस सिलसिले में मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ हमारे दरमियान मौजूद बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करने वाले, हक गोई करने वाले और बरजस्ता और बरमला हक की हिफाजत के लिए मौजूद रहने वाले, आसमान इल्म में सितारे की तरह रोशन, अल्लामा सईद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारे दूसरे मेहमान ज़ाती तौर से बड़ी उनसियत, बड़ी मोहब्बत है, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, कुरान और अहादीस से भरपूर इस्तेदलाल करते हैं। आपके सामने बहुत सारी ऐसी दलाइल, बहुत सारी ऐसी दलीलें पेश करते हैं जिससे हमारे लिए आम ज़िंदगी में जीना, अमल करना शरीयत मोहम्मदी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आसान हो जाता है। मुफ्ती फ़ज़ल सुभान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? आप दोनों की इजाज़त से आज हम शुरू करने लगे हैं बूझो तो जाने, यानी इसमें आपको एक शख्सियत जो यकीनी तौर से साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन में से होती है, आपने उन तक पहुंचना होता है। इस सिलसिले में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास आई हैं फ़ातिमा यासीन, अक्सा अब्दुल कदीर। आप दोनों को मेरा सलाम। आपका वक्त शुरू हुआ जाता है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज मैंने उलमा कराम को शख्सियत शायद नहीं बताई। ओहो माशाअल्लाह। जी, और मुफ्ती साहब आज हैंड नहीं देना आसानी से। हम सवाल पूछना शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। आज की शख्सियत के बारे में मेरा सबसे पहला सवाल है कि वो मर्द हैं या औरत? मुफ्ती साहब जी मर्द हैं। ठीक। अच्छा, उनका ताल्लुक वो असहाबे बदर में शामिल हैं या नहीं? शाह साहब? जी नहीं। नहीं जी, असहाबे बदर में शामिल नहीं है, बदरी साहब ही नहीं। वो अशरा मुबश्शिरा में शामिल हैं? नहीं जी, आपका जवाब नाम है। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से हैं? सहाबा कराम, आप जमात खास हैं रसूल खुदा की, करीबी करीब हैं। ये तो समझ आ गया कि वो सहाबा हैं, बट वो क्या यंग थे या फिर बुजुर्ग थे? हाँ या ना में से देंगे जवाब हम आपको। वो सहाबी बुजुर्ग थे? मुफ्ती साहब शुरू में तो शायद इतने बुजुर्ग नहीं होंगे, बाद में बुजुर्ग। औसत उम्र है मेरे हाँ, ख्याल, एक औसत उम्र है। मुतवस्सित, जी बिल्कुल, मिडिल एज। अच्छा, उनको हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास लक़ब से नवाजा? शाह साहब? जी बिल्कुल। हुजूर ने खास लक़ब से नवाजा, यानी निस्बतें मिलती हैं कुछ खास कामों से। वो अंसारी थे या महाजिर? वैसे आपको बताऊं, माशाल्लाह ख़वातीन बहुत तेज़ बोलती हैं। आपने 6 सवाल पूछ लिए और पता ही नहीं चला। ये आपको से याद दहानी के तौर पर बता रहा हूँ, 10 सवाल की इजाज़त है, 6 पूछ लिए हैं, 7वां आप पूछ रहे हैं अंसारी थे या महाजिर? महाजिर थे। महाजिर। अंसार थे। मदीने मुनव्वरा में आपको हिफाजत पे मामूर भी किया गया है ख़ास काम के लिए। जब ग़ज़वे की तरफ गए तो आप अंसार में से हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ख़ास काम अंजाम देते थे? हाँ, 8 सवाल पूछ लिए। आज तो पूछो तो जाने यूं निपट जाए। पता कर लिया। यूं निपट, आपने पता कर लिया? कैसे पता कर लिया? पहले से पता कर लिया। भाई बात सुने, आपको किसी ने बताया तो नहीं है कुछ? पक्की बात है, लग पता जाएगा। वो लिखाई की तरफ थे, पोयम्स की तरफ थे या फिर नहीं? 4 चीजें पूछ ली हैं। 4 सवाल। एक कोई नहीं, मेरा मतलब वो रुझान लिखाई की तरफ था या नहीं, I mean खुताबत की तरफ थे या नहीं? मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, जब आप कहती हैं लिखत की तरफ आपका रुझान था, तो आज ही हम गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर सके हैं एक शख्सियत के साथ, एक दूसरी शख्सियत को जो कातिब है वही भी हैं, तो वो भी लिखाई की तरफ रुझान रखते हैं इस तरह से। तो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब हाँ है। स्पेशलिटी जो है ना लिखाई के बजाय बोलने की ये इनका सवाल ये पूछना चाहता है, इल्म और अदब से ताल्लुक है तो वो। अच्छा बच्चों शाबाश, कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। आपने बताया कि आप क्या कर रही हैं? फार्मेसी कर रही हैं। गुड। और आप भी? मास कम्युनिकेशन। तो ये आपकी फील्ड है।
ہمارے وہاں پہ نعت خواں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب ہینڈ دے دیا، ان کو پتہ نہیں چلا. جی ہیں شاہ صاحب؟ خاموشی سے ہینڈ دیا اور انہوں نے محسوس نہیں کی. ہاں بالکل صحیح. اگر ان کا لکھنے کی طرف رجحان تھا تو ان کا پھر شاعری کی طرف بھی رجحان ہوگا. یہ آپ کا گمان ہوگا، ہو سکتا ہے حقیقت بھی یہی ہو. ہم سے کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ ہاں یا نام میں جواب دیں. کہ کیا شاعر تھے؟ جی تھے مفتی صاحب بتائیں. جی ہاں شاعر تھے. ہم نے گیس کر لیے. اچھا اچھا انہوں نے غزوہ لڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا آخری سوال ہے، نہیں، سوچ لیں. اس کے بعد ہمیں گیس ڈائریکٹ آنسر دینا ہوگا. اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ آنسر دینا ہوگا. آنسر تو ابھی بھی دے سکتی ہیں آپ، مگر سوالات کے یہ جو موقع آپ کو مل رہے ہیں وہ نہیں ملیں گے. اچھا ایک امپورٹنٹ سوال آپ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اہل بیت سے تعلق ہے، کیونکہ سب پوچھتے ہیں یہ سوال. ہمیں اندازہ ہو گیا غزوہ. جینیس لوگ آئے ہوئے ہیں آج. اچھا ویسے شاہ صاحب یہ بات درست ہے کہ خواتین سینسس میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، محسوس کر لیتی ہیں، کہتے ہیں چھٹیس بہت زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ذہن منتشر نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے زیادہ کنسنٹریشن زیادہ ہو، یہ تو بات. انہماک زیادہ ہو. اور طالبات جو ہوتی ہیں وہ پڑھائی میں آگے مارکس لے جاتی ہیں مدارس میں بنات. اصل میں دینی تعلیم کے اعتبار سے تو مردوں کا پلڑا بھاری رہا. اچھا جی باقی دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ پوزیشن ہولڈرز ہوتی ہیں. بڑے محدثین، بڑے جو فقہا ہیں وہ تو اکثر مرد ہیں، اگرچہ عورتوں میں بھی گزرے ہیں، ہزاروں محدثات گزری ہے، لیکن غلبہ جو ہے وہ مردوں کو رہا ہے. کثرت سے روایت. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، قرآن میں یہ ان کی ایک خصوصیت ہے. تو پھر جواب دیا جائے، سوچ لیں. انعام فوٹال کی جانب سے ہے. ہم جواب آخری سوال آپ جواب دے رہے ہیں، آخری سوال کے بعد جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپشن ہی کوئی نہیں، جواب ہی دینا ہے. اور کیا دینا ہے ہمیں؟ ان کا تعلق اہل بیت سے تھا یا نہیں؟ بھئی کیا سوال آپ نے پوچھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی آپ نے حجت تمام کی ہے سوال پوچھ کے، جو کہ اب غیر ضروری ہو گیا تھا. جب انصار کہہ چکی ہیں تو پھر اہل بیت سے کیسے ہمیں ہوگی؟ آنسر تو مطلب ہم گیس دیکھیں اس میں ہینڈ ہے، جب پہنچ چکے ہیں لیکن بس فائنل جو ہے آنسر کہ پہنچ. دل رکھنے کے لیے آپ نے یہ سوال پوچھا کہ آپ ناراض نہ ہوں، 10 پورے کر لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جواب دیجئے. شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت میں مشکل سوال تھا اور بہت اچھے طریقے سے. جی مشکل تھا، پتہ نہیں ان کو کیسے معلوم ہو گیا. میں سوال پوچھوں آپ سے، کس سوال سے آپ کو لگا کہ ہم ان کی طرف بات جا رہے ہیں؟ شاعری والے کے لکھنے کی طرف رجحان. بہت سے میں نے جی ایگزیکٹلی. مائک شریف سے قریب کر لیں اپنے آپ کو. ہمارے پاس 4-5 آپشنس تھے. ایک حضرت عمر کا تھا کیونکہ وہ بھی کتابت کی طرف تھے اور شاعری کی طرف. پھر حضرت حسان کا تھا اور پلس ہمارا اس پہ بھی تھا، مولا علی پہ بھی تھا کیونکہ وہ بھی کتابت کی طرف بہت تھے. ان کی تو باقاعدہ پوری بک ہے کتابت پہ، تو دیٹس وائی. تو پھر آپ نے کیسے طے کیا کہ یہ ہیں؟ آپ نے تو پھر ہم نے شاعری کا پوچھا آپ سے تو ہمیں کنفرم تھوڑا سا ہونے لگا کہ شاعری سے تو پھر چلیں رجحان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. فوٹال کی جانب سے یہ تحفہ، یہ انعام آپ کو پہنچا. اور میں یہاں پہ گزارش کروں گا مفتی فضل سبحان صاحب سے کہ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذات کے اوپر روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم بھی ان کے انوار سے محروم نہ رہ جائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کچھ خاص ڈیوٹیوں پر معمور تھے. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب الانصار کے لقب سے مشہور ہوئے اور پھر انصار المسلمین کا لقب بھی انہیں ملا. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شاعر رسول کہا جاتا تھا. اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار تو ہر خطیب اور ہر وائس کی زبان پر ہوتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں. آپ کو عیوب سے پاک مبرہ یوں پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا کیا گیا.
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پر خود ان کے لیے ممبر رکھتے اور حسان بن ثابت کو دعوت دیتے اور وہ آ کر آقا کی شان میں اشعار پڑھتے، مدح کرتے. اور بعض موقع پر جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبجیکشن کیا کہ آقا کے سامنے اشعار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، اس کے اشعار یعنی جو کافروں کی مذمت میں اور میری مدح میں ہوتے ہیں یہ تمہارے تیر اور نیزوں سے زیادہ انہیں زخمی کرتے ہیں، وار کرتے ہیں. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل تھا، یہ مرتبہ حاصل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں بھی اشعار پڑھتے تھے اور آپ کی مدح میں بھی اشعار پڑھتے تھے. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور جی آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی پوچھیے، مفتی صاحب سے پوچھیے. تھنگ جو مجھے پوچھنی تھی وہ آئی ہوپ برا نہیں لگے گا. نہیں برا لگے گا. اگر آپ کے سوال اس ٹاپک سے ہے تو بتائیں بھیا، مزید برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ. شاعری اور سی ریلیٹڈ ہے. دیٹ از اچھا جی آپ نے بتایا کہ وہ اتنی پیاری شاعری کرتے تھے حضور کے لیے اور اتنی خوبصورت ہوتی تھی. تو یعنی شاعری الاؤ ہے اسلام میں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ شاعری اسلام میں الاؤ نہیں ہے، اس طریقے کی الاؤ ہے، اس طریقے کی الاؤ ہے. اچھا سوال ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. حضور کی شاعر شان نہیں ہے شاعری، مگر یہ سوال جو پوچھا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. جو شاعر ہوں گے تو وہ گویا کہ گمراہی کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا ان من الشعر لحکمہ کہ بعض شعر حکمت سے پر ہوتا ہے. تو اس کو ہم یوں ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں کہ جو شعر و شاعری وہ مجازی ہو اور دنیاوی محبوب اور دنیاوی عشق کی خاطر ہو، وقت ضائع کرنا ہو تو اس پر پکڑ ہوگی، گناہ ہوگا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبی ہے لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا، اس میں اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز نہ کرنا. اور جو اشعار قرآن کے، حدیث کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کے ہو وہ تو نجات کا باعث. کیا بات ہے، کیا اس میں للہیت ہے نا. حب رسول ہے، حب آل رسول ہے، حب اصحاب ہے. دنیا کی محبت ہی تو وہاں کی طرف لے جاتی ہے. نا چلے کرتے ہیں بات. وقفے پہ جا رہے ہیں، آپ کو سمجھائیں گے بھی اور آپ سے سیکھیں گے بھی. بہت اچھا سوال تھا آپ کا. میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں سوال کی. مجھ پہ الزام یہی ہے کہ میں سوال پوچھ لیا کرتا ہوں، تو سوالوں کی حوصلہ افزائی ہے مگر اعتدال کے ساتھ. مختصر توقع لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان